یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ اب یہ خطاب ہیں سارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور تمام بنی آدم کو، اور مولوی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین بنایا گیا، اس کا معنی یہ تھا کہ آئندہ کبھی کسی پہلو سے کسی شکل کا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، اور یہ نفی جنس ہے، کلیتاً کبھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسول، جب تمہارے پاس رسول آئیں، اور ضرور ایسا ہوگا۔ اما مشروط ہے، شرط ہے، لیکن یاتینکم نون ثقیلہ ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں، اور ضرور ایسا ہوگا، کوئی آئے گا ضرور، منکم تم میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی میری آیات تم پر تلاوت کریں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی نقصان سے غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں سمجھنے کی بات خصوصیت سے یہ ہے، اول تو میں نے بیان کیا کہ تمام بنی نوع کو مخاطب فرمایا گیا ہے، بنی نوع آدم کو، کہ کوئی رسول آ سکتا ہے، مگر کیسا رسول؟ منکم کا لفظ آیا ہے، یہاں منکم سے مراد الگ الگ قوموں میں رسول نہیں ہے، بنی آدم کا مشترکہ رسول، وہ رسول بنی آدم کا پہلے ایک ہی بار آیا جو سب دنیا کا مشترک رسول تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع ہی ہے جو منکم میں سے منکم کہلا سکتا ہے، ورنہ میرے نزدیک منکم کا اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ الگ الگ قوموں میں آئے، تو یہ تو سارا قرآن کریم کا مضمون میں اکھڑ جائے گا، یہ قرآن کے مضمون کے بالکل متضاد معنی ہوں گے۔ ایک رسول ایسا ہے جس نے بنی آدم کو مخاطب کر کے فرمایا میں تم سب کا رسول ہوں، بس منکم انہی میں سے، اس رسول کے غلاموں ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی جس پر نئی آیات نازل نہیں ہوں گی، جو اللہ کی آیات جو نازل ہو چکی ہیں ان کو پڑھ کر وہ سنائے گا، بیان کرے گا۔ فمن اتقی، تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ پھر جو لوگ ختم نبوت موومنٹ چلائیں گے اور اس آنے والے کا انکار کریں گے، ان کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم، تو یاد رکھیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی ڈرایا جائے گا ان کو، لیکن ان کے لیے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، ولا هم یحزنون، اور کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچے گا جس کے لیے وہ ہمیشہ غمگین رہیں۔ ولا هم یحزنون کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے متعلق بھی آتا ہے، پہلے انبیاء کی قوموں کے متعلق بھی آتا ہے، اب بھی آیا ہے۔ حزن نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نقصان پہنچے گا ہی نہیں، مراد یہ ہے کہ نقصان ایسا نہیں پہنچے گا جو ایک دائمی غم بن جائے ان کے لیے، اور ایسا غم بن جائے جو ان کے وجود پر غالب آ جائے۔ عارضی پن پرکس ہوں گے، غم سے گزریں گے اور پھر وہ آگے نکل جائیں گے، بحیثیت مجبوری ان کا قدم غموں سے خوشیوں کی طرف ہوگا، اور بحیثیت مجبوری ان کا انجام خوشی ہوگا۔ اس مضمون کو حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا ہے، غموں کا ایک دن اور 4 شادی، فسبحان الذی اخذل عادی، ایک غم کے بدلے جسے 4 خوشیاں ملتی ہوں، اس کے متعلق کیسے کو کہہ سکتا ہے ہم یحزنون؟ وہ تو حزین کہلا ہی نہیں سکتے۔ بس ہر غم کے بدلے ان کو اتنی خوشیاں نصیب ہوں کہ ان کو محزون نہ کہا جا سکے،
بلکہ خوش رہنے والوں کی فہرست میں داخل کیا جائے، یہ مراد ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا۔ اب دیکھ لیں مکذبین کا ذکر آ گیا ہے۔ اگر تو تم نے تقوی اختیار کیا، ایسے کی بات مان لی، تو ہمارا وعدہ ہے کہ کوئی خوف تم پر غالب نہیں آئے گا۔ علیہم کا مطلب ہے ان پر غالب نہیں آئے گا، اور غم، کوئی دائمی غم نہیں لگے گا۔ لیکن اگر انکار کیا وہ لوگ جو جھٹلا دیں گے ہماری آیات کو، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان سے تکبر کی راہ اختیار کریں گے۔ استکبر عنہا کا مطلب ہے تکبر کرتے ہوئے بے نیازی کی، تکبر کی راہ اختیار کرتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا۔ انہا کا معنی استکبرہ کے ساتھ مل کر یہ بنتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں لمبے عرصے تک رہیں گے۔ اب اصحاب النار کا لفظ کیا مسلمانوں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ ان مسلمانوں پر جو کسی آنے والے بعود کا انکار کر دیں، یہ بحث اٹھتی ہے۔ قرآن کریم سے تو منکم والی دلیل سے میں نے بتایا کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین ہی کوئی نہیں، تو آپ کے دین سے باہر کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ بس یہ قطعی طور پر ثابت فرما دیا کہ تم میں سے، محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے جب کوئی آئے گا تو تم نے انکار نہیں کرنا۔ اگر انکار کر دو گے اور تکبر اختیار کرو گے تو اصحاب النار ہو جاؤ گے۔ اس اصحاب النار کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 72 فرقوں کے متعلق فرمایا جو یہود کے مشابہ امت محمدیہ میں بھی بالآخر 72 فرقے بن جائیں گے۔ کلہم فی النار الا واحدۃ، وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، فی النار ہوں گے۔ فی النار کا میں پہلے بھی مضمون بار بار کھول چکا ہوں۔ فی النار کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ فی النار کا ایک مطلب ہے اختلافات کی آگ میں جل رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، کیونکہ نار لڑائیوں کے لیے بھی آتا ہے۔ نار سے مراد یہ بھی ہے کہ بدامنی کی حالت ہوگی اور ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں جا پڑیں گے اور امن نہیں نصیب ہوگا۔ امن کی حالت صرف اس جماعت کو نصیب ہوگی جو 73ویں ہو۔ اب 72 جماعتیں جو یہود کی بن گئی تھیں، ان میں سے 73ویں کون سی تھی؟ مسیح نے جو جماعت قائم کی تھی وہ 72 میں شمار نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنے کے لائق ہے۔ لوگ یہ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے تو صرف 72 تھے، آپ 73 ہوں گے۔ آپ نے 72 ہی کا ذکر فرمایا ہے اور 73ویں کو جماعت کے طور پر الگ بیان فرمایا، اور مثال یہود کی واضح کر دی۔ اب تاریخ کو تو دیکھیں کہ مسیح کس شمار میں آئیں گے۔ اگر 72 پر یہود کی تاریخ ختم ہو گئی تو حضرت مسیح کس شمار میں آئیں گے؟ لازماً انہوں نے 73ویں جماعت بنائی ہے اور اس کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ تو بے نے ہی اسی طرح جب 72 کی پیشگوئی کی اور ایک مسیح کی بھی پیشگوئی کر دی، تو وہ جماعت جو مسیح کی جماعت ہے اس کو خوشخبری دی ہے اور 72 کو اس امن سے کاٹ کے الگ کر دیا ہے۔ بس یہی مضمون ہے جو یہاں چل رہا ہے، اس سے تکبر سے کام لیا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور پھر وہی دلیل جو سورہ صف میں بیان کی گئی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اس سے زیادہ ظالم پھر کون ہو سکتا ہے جس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو پھر بھی اللہ پر افترا کرنے پر قائم رہے۔
اس کو موقع دیا جا رہا ہو، کہا جا رہا ہے آ جاؤ اسلام کی طرف، تو اگر وہ اظلم ہے تو اس سے سب سے زیادہ ذلیل سلوک ہونا چاہیے. لیکن وہ سلوک نہ ہونا بتاتا ہے کہ وہ اظلم نہیں ہے، تم اظلم ہو جس نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا. یہ دلیل ہے جو حضرت مسیح نے اپنی آمد ثانی کے تعلق میں بیان فرما دی ہے. قرآن نے اس کو گویا نوٹ کیا ہے. یعنی جب آیا ان کے پاس کھلے کھلے نشان لے کر، انہوں نے انکار کر دیا. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جھوٹ، کھلا کھلا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وهو یدعی الی الاسلام، یہ نہ سوچا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا تھا جس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو پھر بھی وہ افتراء پر قائم رہے اور اللہ پر افتراء باندھتا ہو. اس تعلق میں یہی بات بیان فرما دی. آپس کے رشتے ہیں مضمونوں کے. ایک جگہ جو آیات آتی ہیں وہ دوسری جگہ کی آیات کی تائید کرتی ہیں اور اسی مضمون کو تقویت دیتی ہیں. یہاں فرمایا تمہارے پاس ضرور آئیں گے، اور آنے کے بعد جھوٹے کا ذکر کیا ہے. دراصل یہ جھوٹے کا ذکر نہیں ہے، طرز بیان وہی ہے. مراد یہ ہے کہ اگر تم اسے جھوٹا سمجھ کر اس سے تکبر کرو گے تو یہ یاد رکھ لینا کہ ایسا جھوٹا پھر سب سے زیادہ ظالم ہے. جس کو تم جھوٹا سمجھ رہے ہو وہ اللہ پر افتراء کر رہا ہوگا، وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ خدا نے مجھ پر وحی فرمائی ہے. ایسے شخص کا انجام تو بہت ہی گندا ہونا چاہیے. مگر اگر جب ایسا انجام تم نہیں دیکھو گے تو یہ اتہام تم پر پڑے گا، تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے. یہ دلیل ہے وہی سورہ صف والی جو یہاں پھر دہرائی گئی. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ. صرف وہی جھوٹا ظالم نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے. یاد رکھو جو اس کی آیات کی تکذیب کرے وہ بھی بڑا ظالم ہے. اب اللہ کا سلوک بتائے گا کون ان میں سے سچا تھا، کون ظالم تھا. ایک طرف تکذیب کرنے والے، اگر وہ اظلم ہے جس کی تکذیب کر رہا ہے تو خوشخبری ہے ان کے لیے کہ انہوں نے تکذیب کر دی. اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ ایک جھوٹے آدمی کی جس نے خدا پر جھوٹ باندھا انہوں نے تکذیب کر دی. اور اللہ نے ڈرایا ہے اور کذبہ بآیاتہ ہی، اگر وہ آیات واقعی اللہ کی طرف سے تھی پھر بھی تکذیب کر دی تو پھر یہ بہت بڑے ظالم ہیں. بس اللہ کی تقدیر بتائے گی کہ کن سے ظالموں والا سلوک ہو رہا ہے، کن سے مومنوں والا سلوک ہو رہا ہے. جو آفتیں ٹوٹتی ہیں ایک کے بعد دوسری ان کو بھول بھی جائیں، اسلامی قدروں کو دیکھ لیں کہ کیا یہ جھٹلانے والے اپنی قوم کو بدیوں سے نیکیوں کی طرف لے جا رہے ہیں، کیا اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف ان کا قدم ہے. اگر یہ نہیں، اور سارے ملک کے اخبار اور لیڈر ہر قسم کی گواہی دے رہے ہیں، اب تو چلا چلا کے کہنے لگے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ غیر اسلامی ہو چکا ہے، تو پھر اظلم کون بنا؟ وہ جس کی جماعت کا ہر شعبہ اسلام کی طرف رواں دواں ہے، جہاں پھیلتی ہے غیر اسلامی قدروں سے اسلامی قدروں کی طرف لوگوں کو لے کے آ رہی ہے. یا وہ جماعت جس کا دن بدن قدم اندھیروں روشنی سے اندھیروں کی طرف ہے اور ان کو تسلیم شدہ بات ہے. اس لیے عقائد کو چھوڑ دیں. یہ بات اظلم کے تعلق میں یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ظلم کا معنی صرف ایک عام ظلم ہی نہیں بلکہ اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور ان پر طرح طرح کے اندھیرے پڑے ہوں گے. مسیح موعود علیہ السلام پر یہ الزام لگائیں گے کہ وہ خود مفتری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنا تو ایک نے ہے، ہم وعدہ کر چکے ہیں، اما یاتینکم. اس کے بعد تم کسی کو مفتری بھی سمجھو گے، ٹھیک ہے، مگر یہ دیکھ لینا کہ اگر وہ مفتری ہے تو سب سے زیادہ ظلمات میں ہونا چاہیے اس کو. اگر وہ مفتری ہے تو سب سے زیادہ ظالم، اور اسی طرح اللہ کا سلوک اس سے ظالموں والا ہونا چاہیے. وہ ہلاک کر دیا جائے گا، اور تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ خود ہی جانتا ہے کیسے ہلاک کرنا ہے.
مگر اگر تم نے اس کی آیات کی تکذیب کر دی تو پھر یاد رکھنا کہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ یہ میں دلیل کھول رہا ہوں کہ اب تو یہ ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی دلیل ان کی آج جو تاریخ بن رہی ہے اس کے ہر صفحے پر نمایاں ہو گئی ہے کہ ان کا قدم روشنی سے اندھیرے کی طرف ہے، کوئی قدم اندھیرے سے روشنی کی طرف نہیں۔ فرضی خیالی طور پر انہوں نے جو اپنے عقیدوں کو سچا بنا رکھا ہے وہ اس بحث میں نہ بھی پڑھو۔ سوال یہ ہے کہ سچے عقیدوں والوں کہ دین کا یہ حال ہوا کرتا ہے کہ ہر جگہ سے دین اکھڑ جائے، کوئی بھی ٹانکا سلامت نہ رہے، بدیاں ایسی پھیلیں کہ رکنے کا نام نہ لیں۔ یہ مضمون ہے جو اس آیت میں بتا رہا ہے کہ پھر ان کا قدم ظلم کی طرف ہی ہوگا اور ان کے ساتھ اللہ کا وہی سلوک ہوگا جو ظالموں کے متعلق اللہ ہمیشہ کیا کرتا ہے۔